علم النفس کی روشنی میں علم نفسیات الگ ہے، علم النفس الگ ہے. یہ خیال ہے نا، کبھی عرض ضرور کیا ہوگا میں نے کہ نفسیات کا علم جو ہے وہ صرف ہمارے ذہن کی بیماریوں کا علم ہے. علم النفس یہ وہ علم ہے کہ جو ہماری حقیقت ذات کا علم ہے، جو ہماری خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ہمیں ہمارے سامنے نمایاں کرتا ہے. اور بنیادی طور پر خامیاں تو ہیں ہی نہیں، بنیادی طور پر تو خوبیاں ہی خوبیاں ہیں. خیال ہے نا کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ لوگ آستینیں الٹ کے فلسفہ بگھارتے ہوئے مجھ سے دست و گریباں ہونے کی کوشش کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو یہ ایک کند سا معذرت نامہ لیے پھرتے ہیں اپنے عیوب کو چھپانے کے لیے. انسان تو مرکب ہے خطا اور نسیان سے. یہ غلط بیان ہے، یہ حقیقت کے برخلاف ہے. ایک مصور کوئی تصویر بناتا ہے تو اپنے پوری ہنر مندی دکھاتا ہے. اس کے نقطہ نظر سے اس تصویر میں کوئی عیب نہیں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ آپ میں سے کوئی شخص، کوئی آرکیٹیکٹ ہے، وہ گھر بناتا ہے، محل بناتا ہے، مسجد بناتا ہے، قلعہ بناتا ہے، کچھ بناتا ہے، اپنے اعتبار سے وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی عیب نہ باقی رہے. واضح ہے؟ کوئی ایک چھوٹا سا بھی عیب نہ ہو. ہمارا اور آپ کا اور ہماری فطرت کا بنانے والا پروردگار ہے کہ جو معصوم ہے، جو عالم ہے، حکیم ہے، قادر ہے. ممکن کیسے ہے کہ وہ کوئی چیز بنائے اور پہلے ہی سے بنیادی طور پر اس میں خامیاں پائی جائیں؟ توجہ برقرار ہے؟ اس بحث میں کتنے مطالب ہیں، اس بحث میں کتنی گہرائی ہے، اور یہ بحث ایک ایک فرد کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے. آپ ہرگز یہ نہ سوچیں میرے اندر کتنی خامیاں خرابیاں ہیں. آج سے سوچنے کا انداز بدل دینا. کبھی ڈپریشن قریب نہیں آئے گا، کبھی بزدلی پیدا نہیں ہوگی، کبھی حرمہ نصیبی کا احساس نہیں ہوگا. اب یہ نہ سوچنا میرے اندر خامیاں کتنی ہیں، یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالنا میرے اندر خوبیاں کتنی ہیں. دیکھیں کتنا بعد بعید ہے، کتنا بعد مشرقین ہے، کتنا فاصلہ ہے ان معلم اخلاق، اس معلم اخلاق میں جو کہتا ہے ہر وقت اپنے عیب کو دیکھا کرو، اور اس فقیر کی بات میں جو کہتا ہے ہر وقت اپنی خوبیاں پروان چڑھایا کرو. اندھیرے ٹٹولتے رہو گے تو اندھیرے میں رہ جاؤ گے، روشنیاں بکھیرو گے تو اندھیرے خود ہی مٹ جائیں گے. آج سے سوچ بدلنی چاہیے. مجلس میں آئے ہو جو سوچ لے کے وہ چھوڑ دو، مجلس سے جاؤ. حسین کی مجلس ہے، علی کی مجلس ہے، اہل بیت کی مجلس ہے، قرآن کی مجلس ہے. سوچ بدل جائے، ایک انقلاب آ جائے. اپنی کمزوریاں نہ ڈھونڈو، اپنے اندر چھپی ہوئی اچھائیاں ڈھونڈو، اسے پروان چڑھاؤ. کیا کیا خوبیاں دی ہیں، کیا قوتیں دی ہیں، کیا قوتیں دی ہیں، کیا فیکلٹیز ہیں، کیا خصائل ہیں. اللہ نے مجھے بنایا ہے نا، تو وہ کوئی خراب چیز تو بنائے گا نہیں. بہت سے جوان مایوس ہو جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں. کیوں ہوتا ہے یہ؟ انہیں بس اپنی ذات سے مایوسی ہو جاتی ہے. مایوسی جیسے کسی درخت کو آپ دیکھیں کہ دیکھیں یہ سوکھ گیا ہے، اب اس میں پھل آنے کی امید نہیں ہے، مگر آپ کا وجود وہ شجر ہے کہ یہ سینچتا ہے خود پروردگار. آپ کی سانسیں جب تک آ رہی ہیں اپنی ذات سے مایوس نہ ہوئیے گا. خدا سے لو لگی رہے، نہ جانے کس وقت وہ آپ کے وجود میں ایک ایسا ثمر پیدا کر دے کہ دنیا کے لیے رشک کے قابل ہو. ہر بچے کو یہ سمجھائیں، مائیں بچوں کی تربیت ایسے کریں، باپ اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں. تمہارے اندر بہت خوبیاں ہیں، اور تم نے جو کارنامہ انجام دیا ہے یہ تو کچھ نہیں، اس سے بڑھ کے انجام دے سکتے ہو.